الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عشرہ ذو الحجہ کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کون سی ارشادات فرمائی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان دنوں کی کیا اہمیت بیان کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو کریں گے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے نئے آنے والے تمام وظائف، بیانات اور مسائل بر وقت آپ کو مل سکے. تو محترم ناظرین، یہ بہت زیادہ فضیلت کے ایام جو ہے آج کل چل رہے ہیں. آج چونکہ ذو الحجہ کی جو ہے تقریباً 2 تاریخ ہو چکی ہے، تو اب یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک وہ جو ہے اپنے بال، ناخن وغیرہ جو ہے وہ نہیں کاٹیں گے. تو یہ صرف اور صرف حجاج کرام سے مشابہت کی وجہ سے ہے. اگر کسی شخص کو 40 دن سے اوپر ہو رہے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ جو ہے وہ کاٹ لیں گے. ان کی قربانی کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، قربانی ان کی ہو جائے گی. تو یہ صرف اور صرف مستحب عمل ہے. اس سے یہ ہوگا کہ حجاج کرام کے ساتھ ہماری مشابہت ہوگی اور اللہ رب ذوالجلال انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب جو ہے وہ لازمی عطا فرمائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ عشرہ ذو الحجہ جو ہے یہ 10 دن جو ہے انتہائی عظیم الشان دن ہے اور انتہائی عظیم الشان راتیں ہیں. کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دنوں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں گناہوں سے بچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، چونکہ جس طرح اجر و ثواب نیک اعمال کا ان ایام میں زیادہ ہے، اسی طرح ان ایام میں گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام دنوں میں، دنیا کے تمام دنوں میں جو بہترین جو دن ہے وہ عشرہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن سب سے بہترین ہے. یہ کس لیے فرمایا؟ یہ نیک اعمال کے لیے. اعمال کے اعتبار سے اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اللہ رب الجلال کا قرب حاصل کرے تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ان دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے. جتنا وہ نیک اعمال کرے گا اس کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو کر اللہ رب الجلال عطا فرماتے ہیں، دگنا سے بھی تگنا کر کے اللہ رب الجلال عطا فرما دیتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے اللہ رب الجلال کا قرب جو ہے وہ جلد نصیب ہونے کا اس میں کیا ہے یہ ہے کہ امکانات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ اللہ رب الجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. تو ان ایام کو جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے. ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. خاص کر 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے. پچھلے اور اگلے 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ رب الجلال معاف فرما دیتے ہیں، اور ان ایام میں جو ہے خصوصی طور پر نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اللہ رب الجلال ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.